السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا ناپاک آدمی کے چھونے سے ہر چیز ناپاک ہو جایا کرتی ہے؟ بہت سارے لوگوں کا ماننا رہتا ہے اور یہ ہمارے تک بات آتی رہتی ہے کہ کوئی ناپاک ہے اور ناپاکی کی حالت میں اس نے جس چیز کو ہاتھ لگا دیا وہ چیز ناپاک ہو جایا کرتی ہے۔ اب اس چیز کو بہت سارے کہتے ہیں کہ ناپاکی کی حالت میں کھانا بھی نہیں چاہیے، ناپاکی کی حالت میں کوئی کھانے پینے کی چیز بھی نہیں چھونا چاہیے، ناپاکی کی حالت میں آپ جہاں جائیں گے وہ چیز بھی وہ جگہ ناپاک ہے، جس چیز کو چھو لیں وہ چیز بھی جو ہے گندی ہو جایا کرتی ہے۔ کیا یہ صحیح ہے؟ آئیے ہم آپ کو اس کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں۔ دیکھیے، ناپاکی جب انسان کو لگتی ہے وہ ناپاکی چاہے جو کسی بھی طرح کی ناپاکی ہو، اگر آپ نے ہاتھ دھلے ہیں اور آپ نے ہاتھوں کو صحیح طریقے سے دھو رکھا ہے تو پھر آپ اپنے ہاتھوں سے کسی بھی چیز کو چھو لیں تو وہ چیز جو ہے آپ اسے چھو سکتے ہیں، جیسے کہ اپنے کپڑے ہوں یا گھر کی کوئی اور بھی چیز ہو، قرآن مجید یا کوئی دینی کتاب نہیں، میں گھریلو باتوں کی بات کر رہا ہوں، ہے نا۔ اس میں سے آپ کسی بھی چیز کو چھو لیں، وہ چیز آپ کے چھونے سے گندی نہیں ہوگی، وہ چیز آپ کے چھونے سے ناپاک نہیں ہوگی۔ جیسے بیڈ کی چادر ہو، اوڑھنے والی چادر ہو، یا پھر گھر کی کوئی بھی اور ضرورت کی چیز کو آپ چھوئیں تو وہ آپ کے چھونے سے ناپاک نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ کے ہاتھ پر کوئی ناپاکی لگی ہے، گیلی ناپاکی آپ کے ہاتھ پر لگی ہے اور آپ نے کسی چیز کو چھوا اور آپ کے چھونے سے وہ جو سامنے والی چیز ہے اس پر آپ کے ہاتھ کی ناپاکی لگی ہے اور گیلا پن محسوس ہو رہا ہے تو یہ پھر ناپاک ہو جائے گی۔ اگر آپ کے ہاتھ پر ناپاکی لگی ہے، گیلی ہے، اور وہ کسی چیز پر لگ جائے تو ناپاک ہو جائے گا۔ یعنی ناپاک انسان کے چھونے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، بلکہ جب تک ناپاکی نہ لگے تب تک وہ چیز پاک رہتی ہے۔ اگر اس پر ناپاکی لگ گئی تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گی۔ مثلا ہم ناپاک ہیں، بیڈ پہ لیٹے ہیں اور ہماری جو ہے ناپاکی گیلی نہیں ہے، ہم بیڈ پہ لیٹے ہیں، چادر بھی اوڑھے ہیں، تو نہ چادر ناپاک ہے نہ بیڈ ناپاک ہے، کیونکہ ہماری جو گیلی یعنی جو ناپاکی ہے وہ ان پہ نہیں لگی ہے۔ اور اگر ناپاکی گیلی ہے اور وہ ناپاکی اگر ہماری چادر پہ اوڑھنے والی پہ لگی ہے یا بیڈ کی چادر پہ لگی ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں ناپاک ہو جائیں گی، جس کا کہ پاک کرنا ہمارے لیے ضروری ہو جائے گا۔ جیسے اگر شوہر نے اپنی بیوی کے ساتھ وظیفہ جوزیت کو ادا کیا یا کسی کو نیٹ فال ہو گیا، ناپاکی ہو گئی، تو پھر اس حالت میں ہمیں اور آپ کو سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک ہمیں جو ہے بدن پر پانی بہانا ہوتا ہے اور ہمارے لیے غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناپاکی جس حصے پہ لگی ہے بس اسی پہ پانی ڈال لیا جائے تو ناپاکی دور ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب ناپاک ہو گئے ہیں تو اب آپ کو ضروری ہے کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک بدن کا سارا حصے پر پانی بہانا یہ آپ کے لیے لازم ہے اور آپ پر یہ ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ انسان کے ناپاک ہونے سے کوئی چیز کو چھونے سے ناپاک نہیں ہوتا، بلکہ گر اس چیز پر ناپاکی لگے تو وہ چیز ناپاک ہوا کرتی ہے۔ پروردگار ہم سب کی پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ خدا حافظ۔